بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری اللہ کی توفیق سے تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس مجلس کا پروگرام وہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے، یعنی حد ہو گئی. غلو کے تعلق سے ہمارا یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، جس میں ہمارے ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی اناپ شناپ کتابیں ہمارا موضوع سخن ہیں. ہم ان کتابوں کو جو لوگوں کے اندر تقدس کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، جنہیں لوگ قرآن کریم سے زیادہ محترم اور قرآن کریم سے زیادہ عزیز تر سمجھتے ہوئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کتاب کے اندر قرآن یا حدیث سے بڑھ کر کے کوئی بات ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک لکھنے والے اتنے معزز اور اتنے محترم ہیں کہ ان سے کبھی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، کبھی ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی. وہ بہت بڑے قطب العالم، غوث العظم اور نہ جانے کن کن عہدوں پر فائز ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ اقطاب ہیں، وہ بہت کچھ ہیں. اس لیے ان کتابوں کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بطور دلیل اور بطور حوالہ ان کتابوں کو پیش کرتے ہیں. میں ان کتابوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں اس وجہ سے تاکہ اے دنیا کے لوگوں، تم ان کتابوں کو دیکھو اور دیکھو کہ ان کتابوں کے اندر ان کے لکھنے والوں نے کتنے بدترین اور کتنے گھناؤنے عقیدے امت کے اندر پھیلائے ہیں کہ علامہ والحفیظ کہ وہ عقیدہ، وہ ایمان مشرکین مکہ تک بھی نہیں رکھا کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ایسی بدعقیدیاں موجود ہیں اور ایسے گھناؤنے کرتوت اور ایسے گھناؤنے اعمال موجود ہیں کہ ایک بندے مومن، ایک مسلمان، ولی تو ولی رہا، ایک عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. میں نے اس تعلق سے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے سامنے بالخصوص یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہیں، ایک قسم کی تحدی ہے، ایک قسم کی وارننگ ہے کہ دنیا کے لوگوں، ان حوالوں کو تم تو غلط ثابت نہیں کر سکتے.
لیکن تم سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کتابوں کو دریا برد کر دو، ان کتابوں کو آگ لگا دو، اور جو کتابیں امت کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کو تقسیم کر رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بدعقیدیاں پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بیہودیاں سکھا رہی ہیں، ایسی کتابوں کو جلا دو، ایسی کتابوں سے رشتے توڑ کر مدینے والے کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم اور اس کی کہی ہوئی بات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری آواز ہے اور یہی ہماری پکار ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے، اور یہی چیز جہاں ہم ایک طرف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف منکرات، فحاشیاں، بے حیائیاں، بدعقیدگیاں، برائیاں جو معاشرے اور سماج کے اندر ایک کینسر کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں، ہم ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا سرہ امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم جہاں فضائل بیان کرتے ہیں وہیں الحمدللہ ہم مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور ہمارے چند پروگرام کو دیکھ کر سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پر بولتے ہیں۔ ہم اختلافی موضوعات پر اس لیے تقریر کرتے ہیں، ہم اختلافی باتوں کو اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان اختلافات کو ختم کر کے، ہم ان اختلافات کو ختم کر کے، ہم ان دوریوں کو مٹا کر اور آپس میں پڑی ہوئی ان دراڑوں کو ختم کر کے ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک امت ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو فرقہ فرقہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ ہمارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم امت کو فرقہ واریت میں تقسیم کریں اور فرقہ فرقہ ان کو دیکھیں۔ میرے عزیز، بات لمبی نہ ہو، بات زیادہ دور نہ جائے، موضوع سے ہم ہٹے نہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں، اور میں نے چند نمونے ان کتابوں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے دو عظیم فتنے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئے، ایک بریلی کی دھرتی سے احمد رضا خان صاحب کی شکل میں، اور دوسرے علماء دیوبند کی شکل میں، جہاں دیوبند کی دھرتی سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ایک امام کے ماننے والے، لیکن یہ دونوں ایک تھالی میں کھانا نہیں کھاتے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم کسی کو نہ کافر کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں، ہم آئینہ دکھا دیتے ہیں امت کے سامنے، وہ نقاب اٹھا کر کے ہم ان مکروہ چہروں کو رکھ دیتے ہیں۔ امت خود فیصلہ کر لے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو پردے کے آڑ میں، کلمہ و نماز کی آڑ میں لوگوں کو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کلمہ و نماز کی دعوت دیتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کتابوں میں اس قدر سے خرافات اور اس قدر کے شرکیہ اور کفری عقائد، اعوذ باللہ، جہاں پر یہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو غیب داں نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو دلوں کے دھڑکن کا جاننے والا نہیں سمجھتے، ہم اس کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ جو غیب اللہ کے سوا بھی کوئی غیب جانتا ہے۔ یہ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کذب اور جھوٹ کا اتنا بڑا طوفان ہمارے ملکوں میں کھڑا کیا گیا کہ زبان سے اس بات کے عوام الناس کے اندر دعوے تو ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر وہی سب کچھ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ جہاں سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تو ان کے بزرگ بھی سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اللہ جہاں غیب کا علم رکھتا ہے، ان کے بڑے بزرگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیٹا دیتا ہے، ان کے بزرگ بھی بیٹا بیٹی دیتے ہیں۔ اللہ جب ہر ایک کی مدد فرماتا ہے تو ان کے بزرگ اور ان کے اولیاء بھی جہاں کہیں بھی رہیں ہر جگہ حاضر ہو کر ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بدعقیدیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے مشائخ چشت جو زکریا صاحب کی کتاب ہے، میں نے اس کے حوالے سے چند اشعار، تاریخ مشائخ چشت، چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہوئے ایک اور جو ہے ایمان اور عقیدے کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں، کس طرح سے ان بزرگان تصوف نے، جو اپنے آپ کو بزرگان دین کے نام سے لوگوں کے سامنے مشہور ہیں، جو اولیاء اسلام کے نام سے مانے جاتے ہیں، یہ اولیاء اسلام نہیں ہیں۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فرق کرو اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر۔ یہ بزرگان تصوف ہیں، یہ اولیاء تصوف ہیں، یہ شہید تصوف